اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزيل له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام
اور اس پروگرام میں شرکت کے لیے جتنے آئے یا آئی ہیں وہ ہیں عشاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کے پروگرام کے جو میزبان ہیں جن کی زیر صدارت یہ پروگرام چل رہا ہے، یہ سماجی اور روحانی شخصیت چودھری محمد میاں منشا صاحب حافظہ اللہ تعالی اور مولانا محمد سفیان صاحب دیدہ مجدور اور آج کے جلسہ حاضر کے تمام عہدیداران، ممبران، کارکنان جو اس آج کی اس بدم کے سجانے کے جتنے بھی یہ حضرات اس میں انہوں نے حصہ لیا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مولانا میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں مسجد میں داخل ہوا. بہت اچھی مسجد ہے، اللہ کے گھر تو ہے خوبصورت، لیکن ایسی مسجد عبدالحکیم میں میں نے نہیں دیکھی. اور جن کے آپ نے کھانا کھایا ہم جیسا ایسا دسترخوان بھی میں نے کبھی دیکھا. الحمدللہ انسان خود اچھا ہو تو ہر چیز اچھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو فصل بدبودار پیدا ہو حقارت کی سب سے زیادہ. ہم ایک چیز ہر جگہ، کل بھی میں تقریباً ایک لکھا تھا نواب شاہ میں، پھر بیریا روڈ میں، پھر وہ ایک اور اسٹاف تھا خیر پور کی طرف. تو صبح ہی پہنچا ہوں تو آج بھی 2 پروگرام رائے میں اجتماع میں بھی جانا ہے، آپ دعا بھی فرمائیے گا. کچھ تکلیف بھی ہے، گردے کا کافی درد ہے کچھ 15-20 دن سے، وہ ٹکنے کا نام بھی لے رہا. میں کہا چلو کوئی بات نہیں، اگر اللہ راضی تو ہم بھی راضی. جب خوشی کے آنے پر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو حالات کے آنے پر اتنا ہی صبر کر کے دکھانا چاہیے. ہاں یہ نہیں کہ جب خوشی آ جائے تو بہت شکر واجب ماں جان موجی ہوگی، جب صبر ہے جتنی خوشی اس سے زیادہ صبر کر کے دکھاؤ. کبھی کڑوا کھلا دے، کبھی میٹھا کھلا دے، اللہ کرے. بیلو رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے مٹھائی کھلائی اور مٹھائی کھانے کے بعد اس نے منہ پر تھپڑ مار دیا، تو دونوں حالت کے اندر خدا کو ہنس کے دکھایا، رو کے نہیں دکھایا. گھروں کا ماحول ہے کہ جب بندہ پریشان ہو تو پھر بچہ کتنا بھی لاڈلا کیوں نہ ہو، کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو، کاروبار کرتا دکان کرتا بچوں کے لیے، وہ بچہ روئے نہ تو اس پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے. اگر اس کا تو رونا بند کرا، چپ نہیں کرتا. اللہ اپنے بندے سے کہہ رہے اگر تیرے پہ پریشانی آ گئی ہے تو صبر کر کے بندوں کو ہر ایک کو مر گئے حالات ماڑے ہو گئے، بیڑا غرق ہو گئے. جی جب میں تجھے پیسہ دے رہا ہوں اس وقت بھی لوگوں کو بتایا تھا، جب میں تجھے خوشیاں دے رہا تھا، بیٹیوں کے رشتے دیے تھے، کچے مکان سے گاؤں سے اٹھا کے اپنے حقیق کیا نہیں، اس وقت بھی لوگوں کو بتایا تھا. اب تجھے تقریب ہے کہتے اللہ پر اللہ طرف ہوں، جب میں تجھے پیسہ دیا کہتا تھا بھائی میرا بار بندہ انہیں بھیجا وہ تو میں کہا تھا. سر میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، کہتا بس یہ دعا فرماؤ اللہ کی طرف سے، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی موت میت ہوگی اللہ کی طرف سے. جب میں نے خوشحالی دی تھی کہتے لے اب بھی زمین پنڈر سی وہ بیچیے کرم ہو گیا. اس وقت میں تجھے یاد نہیں آتا. پہلو رحمت اللہ علیہ کو کہہ دیا مٹھائی والے نے کھاؤ گے، مجوب تھے میں ان کی حضرت کی خانقاہ پہ میں الحمدللہ ملک شام بغداد کیا تھا. میں کافی دیر بیٹھا رہا میں پہلو رحمت اللہ علیہ کے پاس. کسی نے مٹھائی کھلا دی، کھا کے چلے. آگے عاشق معشوق دونوں بیٹھے تھے، ایک جوڑا بیٹھا تھا. آپ جب چل رہے تھے اللہ کی محبت میں، وہ لیلا کی مجنون کی طرح کہ لیلا کی خبر لینے کے لیے اسے کسی کا خیال کوئی نہ رہا، نہ نمازی کا نہ بے نمازی. جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے دنیا کے غموں سے اللہ کو بے فکر کر دیتے ہیں. آج ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہے، دنیا کے غموں سے ہم بے فکر نہیں ہیں. آج قدم اٹھا لیں کہ اللہ میرے اپنا تعلق نصیب فرما دے، اپنی معیت، اپنا تعارف، اپنا نام نصیب فرما. اللہ دنیا کے غموں سے اللہ کے غم کرتے ہیں. دنیا کی زندگی کا تصور ہی کچھ پانے کا، کچھ لینے کا، کچھ کھونے کا، کچھ دینے کا ختم ہی ہو جائے. پریشانی تو اس وقت ہو جب میں نے رہنا ہی. صوفی محمد دین صاحب حفظہ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا کو بدلاؤ، ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں، جانے کے لیے نہیں. جو جاتا ہے غم اس کو، جتنے جانا سے غم ہی پڑی. تو جب پہلو رحمت اللہ علیہ جب چلتے تھے تو 11 چھینٹے اڑے تو اس
عورت کے کپڑوں پہ گرے، اس کے وارث نے ایک وارث دنیا کا، ایک وارث آسمان، اس کے وارث نے کھڑے کے بہنوں رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تھپڑ مارا تو اندر ہے، نظر نہیں آتی کہاں اللہ کی محبت میں اندر ہی تو ہو۔ جب انسان اللہ کی محبت میں اندر ہو جائے تو دنیا کی محبت اسے نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا اندر ہے، منہ پہ تھپڑ مارا، تھپڑ مارنا تھا، اسی ہاتھ میں درد ہوا، وہ درد منتقل ہوتے ہوتے پیٹ میں چلا گیا، اب وہ زمین پہ گر رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، جس کے اوپر گارا پیروں کی وجہ سے لگا تھا، چھیلتے اڑنے کی وجہ سے وہ آئی بڑا کہنے لگی، او اللہ والے نیک آدمی بڑے چھوٹوں کو بددعا تھوڑی دیتے ہیں، غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں، آپ اسے بددعا تو نہ ہوتا، ہمیں تو بددعا نہیں دی، ہم نے تو اللہ کا شکر ہی کیا، اب شکر کا بدلہ اس نے کس انداز میں دیا وہ اللہ ہی جانے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نے بددعا دی ہے، معافی دو، کہتے بددعا تو میرے دی کوئی نہیں، اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں ماجرا کیا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر نظر نیچے کر لی، ہو سمجھ آ گئی، ایک تیرا یار ہے ایک میرا یار ہے، تجھے تکلیف پہنچی تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا ہے۔ من کان للہ کان توکل، اللہ کے شروع کر دو اپنا، گھروں سے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ، حادثات سے بچنے کا تمہیں وظیفہ بتلاؤں، فتوے میرے پر لگانا نا، توڑ کے تمہیں بتاؤں گا حق والے۔ گھر سے نکلو تو بیوی کو دروازے تک ساتھ لے کے آؤ، اسے منجے پر بسترے پر پڑھتے رہو کہ تو ساتھ چل دروازے پر میرے ساتھ، اور دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارے ایک دوسرے کے اوپر، اور توکلت علی اللہ کہہ کے گھر سے نکل، اور بیوی تجھے دیکھ کے کہ فی امان اللہ، تو توکلت علی اللہ، یہ فی اللہ ساتوں آسمان اور زمین میں اعلان کرتے ہیں، اسے کچھ کہنا نا، مکھی مچھر میں بھی سے تنگ نہ کرنا، زمینی آسمانی آفت اس کے قریب کو نہ گزرنا، اسرائیل اگر اس کی موت کا وقت مقرر ہے تھوڑا ٹھہر، اسے گھر جانے دینا، جب تک میں نے آپس میں باڑ حفاظت ملا دوں گا، موت بھی دروازے پر نہیں آنے دوں گا۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آپ سنت کو عام کر دو، اللہ عزتوں کو، خوشحالیوں کو، رزق کی فراوانیوں کو، اولاد کی نعمتوں کو اللہ عام کر دے گا۔ جو چیز دینے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، رزق اللہ نے دینے کا، کپڑے اللہ نے دینے کا، صورتیں سیرتیں اللہ نے بنانے کا، اولاد اللہ نے دینے کے وعدے کیے تھے، اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ کوئی نہیں، تیرے مانگنے پہ دوں گا، یہ چیزیں پھر مانگے دوں گا، ان کے لیے جد و جہد، ان کے لیے مشقت، ان کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اور جو چیز مانگنی چاہیے، جو چیز مانگنی چاہیے وہ اللہ سے مانگتی رہے۔ اے بندے تیرا میرا ایگریمنٹ ہوا ہے، جو چیز میں نے تیرے لیے دی جہاں چلا جائے گا تجھے ملے گی، اور جو چیز میں نے تیرے مقدر میں نہیں رکھی وہ تجھے مانگنے پڑے گی۔ اب اللہ سے مانگ، کس کے پاس ٹائم ہے اللہ سے مانگنے کا؟ دعائیں ہے کیا؟ معذرت کے ساتھ نماز پڑھانے والے بھی اللہم انت السلام منک السلام اٹھا، سنت جب پڑھ کے بھاگ رہے ہیں جیسے کسی کی قید میں ہوتے ہیں، نفلوں کی تو گنجائش ہے ہی نہیں ہمارے کھاتے میں۔ نماز مومن کی معراج تھی، اس نے تو زینے کی سیڑھی بھی نہیں سمجھا۔ کائنات جس کے لیے سجی ہو، اور رونق کائنات میں جس کے صدقے سے ہو، جس کے پسینے کو خوشبو نہ دے، جس کے جسم پر مکھی مچھر بیٹھنے کی جرت نہ کرے، جو نگاہ اٹھائے اللہ قبلے کی سمتوں کو تبدیل کر دے، جو لعاب لگا دے اندھوں کو آنکھیں مل جائیں، بنجر زمین پہ قدم رکھ دے ہریالی آ جائے، انگلی کے اشارے کرے پانی کے چشمے نکل آئے، کوئی عقل پہ پردے نہیں پڑ گئے، اس کے مبارک طریقوں کو کہتے سنت ہی تو ہے، پڑھ لو ثواب، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ تو بلال پوچھے گا قیامت کے دن، اور حسین پوچھے گا جس نے تلواروں کے سائے میں سجدے کیے، آجا نانے کی سنت کو اتنا صاف سمجھا تھا۔ میری بہن زینب خاندان قربے کو جھولی میں لے کے گئی، اور ساری جھولی کر پڑا کے میدان میں سنت کو بچانے کے لیے تو گئی تھی، تجھے کس نے کہہ دیا تھا؟ اس مولوی صاحب کو بلانا جو فتوے دیتا تھا۔ نمازیں پوری پڑھو میرے پیاروں، نمازیں جاندار بنے گی، سنت کا اہتمام کیجئے، فرض جاندار بنے گے، نفلوں کا اہتمام کیجئے، سنت جاندار بنے گی، اور نفلوں کے ساتھ اللہ کے ذکر کا، استغفار کا اہتمام کیجئے، نفل جاندار بنے گے۔ یہ انگلیوں کے پوروں کے اوپر جو تسبیح پڑھنا، ہمیں پتہ ہی کیا ہے کہ انسان کو اللہ کہاں سے اٹھا کے کہاں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اکبر اللہ، اللہ کا نہیں دے،
میرا ذکر زمین پہ، آسمان سے عبدالحکیم میں، اس کا ذکر عرش بنی۔ جہاں زبان سے اللہ کا ذکر شروع ہوا، اس کا تعلق دنیا سے ٹوٹا اور دنیا بنانے والے کے ساتھ جڑ گیا۔ اب تیری تعریفیں دنیا نہیں کر رہی، دنیا بنانے والا کر رہا۔ اور دعا مومن کی طرف سے اللہ کا اکرام ہے اللہ کے دربار میں۔ جو بیٹھتا ہے بندہ ایسا، اور یوں اس پر جھکاوے، اور یوں ہاتھ اٹھاوے، اور اس خدا کو رو کے دکھاوے، اور زبان کو ہلاوے، ہونٹوں کو حرکت میں لاوے، تو جہاں بیٹھا وہاں کے ذروں سے دیکھے جو اڑتا جاوے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے کی تمام مخلوق، آسمانوں کی مخلوق، عرش معلیٰ تک ساری مخلوق، اے اللہ دیکھنا، اے اللہ دیکھنا، کیسے مان لے، اے اللہ دیکھنا، اللہ اس پہ ترس کھا لے، اس پہ رحم کر لے، اللہ اس کے بولوں کو قبول کر لے، اللہ ہم سفارش، ساتوں آسمان کے فرشتے اس دعا کے سفارشی ہیں، اللہ یہ بندہ تیرے اکرام کر رہا ہے، تیرے سے مانگ رہا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، جو یہ مانگ رہا ہے میں نے وہ بھی دے دیا، جو اس کی ضرورت کے لیے تھا جو نہیں مانگا میں اس کو وہ بھی عطا فرما دیا۔ مانگا اس سے جائے جو در سمجھ کر، مانگا اس سے جائے جو دروازے نہ بند کرے، مانگا اس سے جائے جو دیکھ کے کہتے کہ بابا گھر پہ نہیں ہے، مانگا اس سے جائے جو یوں اس سے نہ مانگا جائے جو یوں کہتے یار ابھی میں پریشان ہوں کل میرے پاس آنا، مانگا اس سے جائے جو یوں نہ کہے کہ کل آنا بلکہ یوں کہ تو آتا کیوں نہیں، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اس سے مانگا جائے کہ جس کا دروازہ بند ہوتا ہی نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وآلہ فرما رہے تھے نا، اور یوں کہا لوگوں جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جناب رابعہ بصری اٹھی، کمیاں کیا کہہ گئے، دروازہ تو اس کا کھٹکھٹایا جاتا ہے جس کا دروازہ بند ہو، بتاؤ اس کی رحمت کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ اس کے ساتھ تعلق جوڑنے میں بات آئی، اللہ کے ولی بیٹھے تھے حرم کے اندر، تین بزرگ بیٹھے تھے حرم کے اندر، تین، ایک کا نام حسن بصری، ایک کا نام مالک بن دینار، ایک کا نام شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ توبہ میں بحث چل گئی کہ اللہ بندے کی توبہ کیسے قبول کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے جب بندہ معافی مانگتے مانگتے رونے لگ جائے اور اللہ کو رو کے دکھائے آنکھ سونے کے لیے سمجھو توبہ قبول ہو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں بھائی، رونگٹوں کا کھڑا ہونا بھی ضروری ہے، انسان کے انگ یہ بال کھڑے ہو جائیں اور کیفیت تبدیل ہو جائے، اپنے آپ میں نہ رہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں، جب انسان پکی توبہ کرے ارادے سے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا تب ہوتا، وہ کہ آنسو، وہ کہ روکتے کھڑے ہوں، وہ کہ پکی توبہ کرے۔ کونے میں بیٹھی تھی رابعہ بصریہ، رابعہ تو کہتی کہ اللہ سے میری علیحدہ صلح ہے، میں سناؤں تو سنے، ذرا پوچھ کے بتانا کس کی بات ٹھیک ہے، توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ کہنے لگی مجھے دنیا میں جھویڑوں میں نہ ڈالو، تم جانو تمہاری بحث ہے، یہ وقت میرے یار سے ملاقات کا ہے، مجھے اس میں ملاقات کرنے تو کچھ راز ہونے والا۔ یار سے ملاقات، اللہ سے ملاقات آج ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی، نمازوں میں ہوئی تھی، وہ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوا، وہ جواب دینے کے لیے تیار ہوا، ہم نے پھینکی ٹوپی پرے اور جوتا کسی کا پہنا وہ نکل گیا، بھائی ملاقات سوال کر کے کیا جواب تو دے جا، تو چکروں کے فتوے پڑ گیا، دعا قبول ہوتی، ہاتھ اٹھانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بندے میں تیرے سے کچھ کہنے لگا تو بھاگ ہی گیا، اس کا مطلب ضرورت نہیں۔ رابعہ دعا کیسے قبول ہوتی؟ کہنے لگی پوچھ کے بتاتی، آسمان کی نگاہ ہوتی، کچھ من من کی ہونٹوں کو ہلایا، ہنسنے لگی، کہ تیرا فتویٰ کیا کہتا ہے؟ کہ میرا فتویٰ کہہ رہا آنکھ سے آنسو نکلے، کہ تیرا فتویٰ کیا کہہ رہا مالک بن دینار کا رونگٹے کھڑے ہو جائے، شفیق بلخی تیرا فتویٰ کیا کہہ رہا کہ بندہ پکی توبہ، کہ تو نے اندر جھانک کے دیکھا ہے پکی کی کہ کچی کی، دلوں میں جھانکا تو نے؟ ہاں بھی مالک بن دینار رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے تو کیا بندے کی توبہ قبول، جسم میں بال ہی نہ ہو تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حسن بصری وہ اللہ سے مانگے اور اسے رونا نہ آوے تو کیا اگر اس کے آنسو نہ نکلے تو توبہ قبول نہیں ہوگی؟ کر رہا گیا ہماری بحثوں کو چھوڑ، وہ کیا کہہ رہا؟ کہہ رہا عبدالحکیم والوں کو میرے سے اتنا دور نہ کرو، جاؤ جا کے عبدالحکیم والوں کو بتا دو جب تم سچے دل سے کہتے ہو اللہ معاف کر دے، تمہارے ہونٹ واپس نہیں جڑتے، میں سارے گناہوں کو پہلے معاف کروا دیتا ہوں۔ بتاؤ اللہ کا قرب اور بندے کی دوری، اللہ کا قرب بندے کی دوری۔
اٹھیں گے تالی نہیں بجے گی. دوڑ کے وہ تبھی آئے گا جب تو چل کے دکھائے گا. چلنا تبھی شروع کرے گا جب تو بیٹھا اٹھ کے دکھائے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جس طرح وہی ہے چال بھٹکتی سی جو پہلے تھی وہ ابھی ہے. تیرا ارادہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلوں تو پھر بھی کوئی ضرورت نہیں پڑی. میں نے کون سا تیرے سے کمائی لینی. زندگی گزارنا جو میں نے تجھے دی سادی سی زندگی تھی. 24 گھنٹے کی زندگی میں اوقات مانگے 5. ان میں نماز پڑھنا, آنا, ملاقات کر کے چلے جانا. رات کا تیرے کوئی مسئلہ اس وقت سے شیئر کر لینا فجر میں اور کہنا یہ میرا مسئلہ ہے, حل کر دوں گا. کبھی رہ گی زور میں پھر آ جانا, کثرت رہ گی اثر میں پھر آ جانا. میں نے 5 مرتبہ تجھے بلایا ہے, کبھی پہلی مرتبہ آنے میں نہیں چھوڑوں گا, لیکن پھر بھی تیرا بھوپا نہ بھرے, تیرا جی نہ بھرے, 5 مرتبہ نہ سب کچھ دے دوں. میرے بنائے ہوئے نظام پر انگلی نہ اٹھانا. اپنے نظام کو جو بے ڈھنگا ہو چکا ہے, بے ترتیب, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا. میں سیدھا ہو نہیں رہا, زمین کیوں بن گئی, آسمان کیوں بن گیا, بھی پیدا کرنے کی لوڑ سی, اللہ پیدا کیوں کیتا, تجھے ضرورت ہی نہیں, تجھے تک تمہیں دینا, اس کی حفاظت تمہیں کرنی. میری بازی, میری دنیا, میری کائنات, میرا نظام ہے, میں نے بنایا. کیا بنایا؟ اس نظام میں کسی کی مداخلت نہیں. کسی کو میں نے پھونک مارنے کی بھی, سانس لینے کی, مشورہ دینے کی تو دور کی بات ہے, مداخلت کی میں نے اجازت نہیں دی. کیا بنایا؟ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. یہ تیرے لیے, اے لوگوں عبادت کریو اپنے رب کی, اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پچھلوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون, تاکہ تم اس کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤ. پرہیزگاری تو بات کی ہے. کسی بڑے کے آگے جا کر سوال کرنا تو بات کی بات ہے, پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو بنا. اگر کسی سے بڑے سے بات کرتی ہو, کہتے یار میں ہوں, کہتا یار اپنی اوقات دے, پہلے اپنے اندر صلاحیت ہے, اس سے بات کرے, وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, صلاحیت تو پیدا کر. اب کون رب, کون رب؟ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. یہ میں ہوں. زمین کو میں نے بچھونا بنایا, آسمان کو میں نے چھت بنایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. یہ عبد الحکیم میں آلو کی فصل ہو, کپاس کی فصل ہو, مکئی کی فصل ہو, گندم کی فصل ہو, سبزی ترکاری کی فصل ہو, کھجور کی فصل ہو, بڑے بڑے کولڈ اسٹور ہیں. اگر میرے عزیز و نظام میں بجلی کا درم برم ہو جائے, ساری چیز خراب ہو جائے گی. الہ العالمین کا بھی ایک کولڈ اسٹور ہے جو میرے عزیز و مالک کے کائنات ہے, زمین کے اندر, مٹی کے اندر بنایا ہوا ہے. گنا بھی ہیں, فصل بھی ہیں, ٹھنڈی چیز بھی ہیں, گرم چیز بھی ہیں. جو گرم ہے وہ گرم رہے گی, ٹھنڈی نہیں ہوتی. جو ٹھنڈی ہے وہ ٹھنڈی رہے گی, گرم نہیں ہوتی. ڈرائی فروٹ یہاں, تر میوے یہاں, سبزیاں یہاں, گوشت یہاں. روٹی تیرے میرے لیے, کھانا تیرے میرے لیے, جانوروں کے لیے, پرندوں کے لیے, چرندوں کے لیے, ہر چیز تو یہاں. میرے بندے یہ نظام میرے پاس ہے. جب اللہ کا تعارف ہوتا ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, تو انگلی آسمان کی طرف جاتی ہے, زمین کی طرف نہیں آتی. کبھی کہتا ہے یہ اللہ, کہتا ہے یہ اللہ. ہندو بھی اللہ کو پکارے گا, ہندو بھی میرے عزیز و گرو نانک کو پکارے گا آسمان کی طرف, بتوں والے بھی پکاریں گے آسمان کی طرف, عیسائی بھی کہیں گے آسمان کی طرف نگاہ. ہر ایک کا نظر ہے یہ اللہ ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ نہ سمجھنا بھاؤ دائیں بائیں نہیں, آگے پیچھے نہیں, جہاں تیری نظر جائے گی, جہاں تیرا تصور جائے گا, جہاں میرا بندہ چلا رکھے گا, وہیں مجھے اللہ جل شانہ کی ذات نظر آئے گی. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اندر کا جاننے والا میں, باہر کا جاننے والا میں. دلوں کے اندر جو تیرے خواہش پیدا ہوئی, دماغ کے اندر جو تیری سوچ آئی نہیں, اس کو بھی میں نے پہچان لیا ہے. میرے سے چھپنا, میرے سے چھپنے کی کوشش نہ کرنا. بندوں سے چھپ رہے, بندوں کے
یہ کون ہے؟ میاں صاحب. یہ کون ہے؟ امجد صاحب. یہ کون ہے؟ اویس صاحب. یہ کون ہے؟ ولی عمر صاحب. یہ کون ہے؟ عبد الرحمن. میری بڑی چنگی لائف سلائے تھے. میرا اچھا تعلق ہے ان سے. نہ یہ رازق، نہ مالک، نہ خالق، نہ عزت، نہ ذلت، نہ موت، نہ حیات، یہ خود اس کے محتاج. تعلق میرا ان سے اچھا. یہ تو ہمارے کسی چیز کے مالک ہی نہیں، ہمارا تعلق ان سے اچھا ہے. جو ہر چیز کا مالک ہے، دینے والا، سنبھالنے والا، لینے والا، رکھنے والا، نکھارنے والا، بنانے والا، وہ اس سے تعلق ہے ہی کوئی نہیں. میں حرم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اللہ اکبر، مکی رحمت اللہ مکی دامت برکاتہ کی خدمت میں میری ویل چیئر کو لے کے آگے لے گئے. کہنے مولانا آپ کو جناب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ملائے. جناب شیخ عبداللہ ناصر بہت بڑے اللہ والے تھے. 98 سال 97 سال کی عمر تھی اور بیٹھے بیت اللہ کو تک رہے تھے. میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا. میاں کون ہو؟ تو میرے بولنے سے پہلے کہیں بولے یہ پیر طریقت ہے، یہ رہبر شریعت ہے، یہ خطیب دل قدیر ہے، شیرنی بیان ہے، خطیب پاکستان ہے. پوری دنیا کے اندر ان کو سنتے ہیں لوگ، ان سے صفات حاصل کر رہے ہیں. بڑا نام ہے ان کا پوری دنیا میں. اب ان کا انداز دیکھیں، بایاں آتا ہے دائیں. کہنے لگے ہوں گے ہمیں اس سے کیا تعلق؟ اصلاح کی میری جو بڑا پر میرے اندر آیا اس کی تھپڑ مارا اس کے اصلاح کے نیچے دیکھ. پھر اللہ اکبر مسکرا کے فرمانے لگے بندے کیا ہاتھ رکھا. کہنے لگے میاں آپ یہ بتاؤ اللہ کے ساتھ آپ کی علیہ السلام کیسی ہے؟ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کتنا ہے؟ میں نے کہا پتہ کوئی نہیں. کہا میں جن کو چھوڑ کے جانا ان سے تعلق کیا بنانا، جس کے پاس جانا تعلق اس سے بنانا چاہیے. جسے چھوڑ کے جائیں گے وہاں تعلق کی کیا ضرورت، جہاں ہمیشہ رہنا تعلق اس سے بنانا چاہیے تاکہ پتہ لگے یا 70 سال کا واسطہ ہوا قیامت اور قیامت سے بعد کا واسطہ ہے، اس سے تعلق بناؤ. بازار میں جائیں گے بازار والوں سے تعلق بنے گا، مسجد میں آئیں گے خدا کے گھر میں آئیں گے اللہ کے گھر سے تعلق بنے گا، اللہ سے تعلق بنے گا. یہ مسجدیں پارک ہیں، یہ مسجدیں وہ ملاقات کے لیے ہیں. جیسے یار سے ملاقات کرنے کے لیے ہوٹل پہ آئے گا، یار سے ملاقات کرنے کے لیے پارک میں آئے گا، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آ. ضروری نہیں کہ گھر میں ہی آئے گا تب ملاقات ہوگی، جہاں کہیں ملاقات کرنے کے لیے بلائے گا تو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود ملاقات کے لیے تیرے دروازے پر آ جائے گا. اور کہاں ہے؟ مسجد میں، بیت اللہ میں، بیت المقدس میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تیری پلکوں سے زیادہ قریب میں اس کو قریب کر دل نہ بھاگ. تیری پلکوں سے زیادہ قریب میں، تیری ہونٹوں کی مہک، تیرے ہونٹوں کی ان کے ان سے زیادہ قریب میں، تیری سانسوں کی مہک سے زیادہ قریب میں، تیری منہ سے زیادہ قریب ہے، تیرے جسم کے اوپر جو ماس ہے اس سے زیادہ قریب ہے، کھال ہے اس سے زیادہ قریب ہے. الہ العالمین. پھر میں کیا کروں؟ پر میں بندے گونگا ہے بولا میں آؤں گا، اندھا ہے بولا میں آؤں گا، بہرا ہے بولا میں آؤں گا، توتلا پن ہے بلا میں آؤں گا، اگلا پن ہے بتا میں آؤں گا. امیر کو امیر بلائے غریب کے کہنے پہ نہیں آئے گا. اے میرا بندہ تو غریب ہے مجھے بلا میں آؤں گا. کبھی میرے بندے ریڈی والے کے کہے پر کبھی کوئی پلازے والا بھی آتا ہے، پلازے والے کے پاس ریڈی والے کو جانا پڑتا ہے. اے میرا بندہ تو ریڈی والا کیوں نہ ہو، اگر تو مجھے بلائے گا ساری کائنات کا مالک تیری سننے کے لیے تیرے دروازے پر آ جائے گا. بلا مجھے. میرا نظام ہے، مدافعت نہ کریو. میں اپنے نظام کا تجھے تعارف کراتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا. میرا نظام ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق
بھیجے گا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آیا دنیا میں تھا کیا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اگر تو کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک، ہاتھ پہ لگے ہاتھ ناپاک، بستر پہ لگے بستر ناپاک، ٹوپی پہ لگے ٹوپی ناپاک، رومال پہ لگے رومال ناپاک. جب میں نے اپنی کاراگری والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. پلستر کرنا ہو، دروازہ بنانا ہو، سیلنگ کرنی ہو، بڑی لائٹ کی ضرورت پڑے گی. تجھے بنانے کے مجھے بسانے میں مجھے کسی لائٹ کی ضرورت نہیں پڑی. اندھیرے کے اندر اتنے سے 100,000 سینٹی میٹر کے اوپر دیکھ میں نے کیسا پیارا بنایا. جب میں نے بنایا میں نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. میں نے بنایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. کھاؤ کہ کپڑا ناپاک جہاں گر جائے وہ جگہ ناپاک، جسم پہ لگے تو جسم پہ لگتا جسم ناپاک. جب بنایا والتین والزیتون کبھی کا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کبھی کا رب العالمین. جب میں نے بنایا تو گند گند تھا. جب میں نے بنا کے تیار کر کے دنیا میں ماڈل بھیجا تو چھوٹے چھوٹے بچے کہے امی مجھے پکڑا دے، ابا کہے نہیں مجھے گودی میں دے دے. تجھے ہاتھ لگائے ناپاک ہوتے تھے، اب تجھے سینے سے اٹھائے پھر رہے ہیں. اللہ اکبر. تیرا ہاتھ لگائے ناپاک ہوتے تھے، اب تیرے پیشاب کو بھی پاک کہا جا رہا ہے. اب تیرا پیشاب آ جائے تو ابا کہتا کوئی بات نہیں، امی بھی کہتی کوئی بات نہیں. 10 مرتبہ ماں کے اوپر سردی میں پیشاب کرتا ہے، بار بار ماں گیلے ٹھنڈے پانی سے اپنے کپڑے دھو رہی ہے. بتا جس کے پاس 2 سال 9 مہینے جس کی گود میں اور 2 سال جس کی گود میں رہا وہ تیرے ہر گند کو برداشت کرتی ہے. اور جس کے پاس سے آیا جس کے پاس ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اے میرا بندہ بتا اگر وہ تیرے عیبوں پر اللہ اکبر وہ تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے، اے میرے بندے تجھے کیوں میری ذات کا یقین نہیں آ رہا ہے؟ کتنا اللہ مہربان ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اس بندے کو بلائیں گے اپنی رحمت والی چادر اپنے پر اور اس بندے کے اوپر یوں ڈال دیں گے. اللہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے بندے یہ کیا تھا، امی ادھر لیٹی تھی ابا ادھر لیٹا تھا، کیا تھا یہ کیا تھا ظاہر کر دوں. عبدالحکیم والے کہتے تھے زندہ باد میرے کرتوتوں کو دیکھ کرتے منہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. لیکن میرے بندے یاد کر چھت کے اوپر لیٹا ہوا تھا، اللہ اکبر، کوئی عیب دار عیب کر رہا تھا، اس کے عیبوں پہ تو نے پردہ ڈال دیا اور میری ذات کو سمجھتا کوئی نہیں، اے جانے ادارہ بجانے. اے بندے آج میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، تیری ماں بھی کھڑی، تیرے بہن بھائی، تیرے سارے رشتے دار کھڑے. اے میرا بندہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اس طرح تو نے میرے بندے کا بھرم رکھا، آج میں نے تیرا میدان محشر کے اندر بھرم رکھ دیا. اے اللہ میں نے تیرے سے کبھی نہیں مانگا، آج مانگتا ہوں اللہ امت کا حساب میرے ہاتھ میں دے دے. میں جانوں ان کے کرتوت جانے، میں جانوں ان کا کام جانے. اے اللہ میرے ہاتھ میں دے دے. محبوب کیا کرو گے؟ آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، شیش بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، یعقوب بھی ہے، اسحاق بھی ہے، ایوب بھی ہے، داؤد بھی ہے، سلیمان بھی ہے. کس کے سامنے اللہ میری امت کو شرمندہ کروائے گا؟ میں نہیں چاہتا آپ میرے بندوں سے حساب نہ، میرے امتیوں سے حساب لے. میرے امتی آپ کے سامنے شرمندہ ہوں. اور میں محبوب اچھا سب کو پڑے کر دو، آپ کو سامنے رکھوں گا جی. اور جب میں حساب لوں گا تو آپ تو کھڑے ہوں گے آپ کے سامنے، تو آپ کی امت شرمندہ ہوگی. جی. اور میں نہ میرا ہوا میں تیرے دل جو ہی کروں گا تیرا دل نہیں توڑوں گا. جب قیامت کا دن ہوگا، جب میں حساب لینے کے لیے آؤں گا تو دوسری امت ہے دوسرے نبیوں کے درمیان پردہ تو ڈالوں گا، میں تیرے درمیان بھی پردہ ڈال دوں گا. میں جانوں میرا بندہ جانے اللہ اکبر، تاکہ تیری امت کو میرے سامنے حساب دیتے ہوئے تیری وجہ سے شرمندگی نہ ہو جائے. اللہ پھر آپ کیا کریں گے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا محبوب دامن تو پھیلا کے کھڑے ہو جانا. اللہ اکبر. تیرے امت کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، تیرا پھیلا ہوا دامن دیکھوں گا. آنکھ سے آنسو تو نکال دینا، جنت کے 8 دروازے میں کھول کے دکھا دوں گا.
محمود کی دعا کیا کرو. یہ جنت سے ممبر منگوایا جائے گا اور اللہ مجھے حکم کرے گا میرا نبی اس پہ بیٹھ. میں نے کہا اللہ کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے آپ اس کے اوپر بیٹھیں. یہ مقام محمود، یہ ممبر آپ کو اڑا کے جنت کے اندر لے جائے گا. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ آپ ممبر پر بیٹھ کے چلے جائیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں میرے یارو، میں خدا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بیٹھوں گا نہیں، اس ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا. اللہ فرمائیں گے بیٹھتا کیوں نہیں؟ میں کہوں گا میں نے تیرا حکم پورا کر دیا، ہاتھ رکھ دیا. اللہ فرمائیں گے بیٹھ کے کیوں نہیں جاتا؟ یا اللہ وہ ممبر پر بیٹھ کے کیسے جاوے؟ اس کی امت میدان محشر میں تنہا کھڑی ہو. اللہ اکبر. رحمت والے نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں پریشان نہ ہونا جب تک ایک کو اللہ سے چھڑا کے جنت میں نہ لے جاؤں، رو رو کے دکھا کر جنت میں نہ لے جاؤں، میں ممبر کے اوپر کوئی نہیں بیٹھوں گا. ٹھنڈا ہوگا بڑا ٹھنڈی سانس. اب پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی ہوگی. میرے ماں باپ آپ پر قربان. ٹھنڈی سانس. یا رسول اللہ کیا دل میں بات آئی؟ پتہ نہیں میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملوں گا. چپڑے بلال کے اترے، ابو بکر کے جسم کے کپڑے اترے، مصعب بن عمیر گھر سے بے گھر ہوا، سمیہ کے چپڑے اترے. اللہ اکبر. آل یاسین کا میرے دینوں قربہ چڑھ گیا. یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والے ہم نے فرمایا نہیں نہیں تم تو میرے صحابی ہو. یا رسول اللہ پھر آپ کے چاہنے والے کون ہیں؟ تم نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا، اللہ نے تمہیں صحابی بنا دیا. عبد الحکیم والوں سے کہہ دو تم نے مجھے دیکھا بھی کوئی نہیں، میرے سے محبت کرو گے. تمہاری محبت مجھے اتنی پیاری لگتی ہے. اور تمہارے دل کے اندر کیا خیال آئے گا کب حضور سے ملاقات ہوگی اور دعائیں کر کر کے رہو گے. اللہ حوض کوثر پر ملا دینا، اللہ خواب میں دیدار کرا دینا، اللہ میدان محشر میں شفاعت کے جھنڈے تلے کھڑے کر دینا. جاؤ جاؤ عبد الحکیم خانے وال پیر محلہ زبان والوں کو کہہ دو اللہ اکبر کسی چاہت کو برقرار رکھنا جنہوں نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا چمڑ لڑوائے وہ میرے صحابی بن گئے. اللہ اکبر. جنہوں نے دیکھ کے دیکھا کوئی نہیں کلمہ پڑھوایا ختم نبوت کے شہید بن گئے، عقیدہ ختم نبوت کے پرچار کے لیے جانیں دے دی، پھر عشق کے اندر سب کچھ قربان کر دیا. جاؤ جاؤ انہیں مبارکباد دے دو تم میرے چاہنے والے بن گئے، محمد تمہارا چاہنے والا بن گیا. نعرہ تکبیر. تاج تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت. نعرہ تکبیر. آخری سانسیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اور آپ کی پسلی کے درمیان آپ کا سر ہے. آخری سانسیں بند ہو رہی ہیں. اللہم رفیق العالی رفیق العالی سبحانک اللہم و بحمدک ربنا و تب علی انک انت التواب الرحیم. گھر میں آرے پڑھتے جا رہے ہیں، آرے پڑھتے جا رہے ہیں. اماں کہنے کی سونے کیا بات ہے، عائشہ جدائیوں کا وقت آ گیا. اماں فاطمہ بیٹھے ہوئے تھے. دھیاں ہی ہوتی ہیں میرے پیاروں. کوشش کرنا یقین والو خدا کچے مکان میں رکھے، خدا پکے مکان میں رکھے. خدا میرا دل انگریز لینڈ کے پیسے ڈالر پاؤنڈوں کے اندر تمہیں رکھے. بچیوں کو کبھی رونے نہ دینا، کبھی رونے والا ماحول ہی پیدا نہ کرنا. اپنے بچوں کو وصیت کر کے جانا میرے گھر کے اندر میری بیٹی میری بیوی خوش رہے گی تو میں قبر میں خوش رہوں گا. اگر میری بیوی نے رو کے دکھا دیا اور یوں کہہ دیا آپ سے چلا گیا، اللہ میرے بنا دے حوالے کر گیا، میری چٹائی کو پکڑ کے کہہ دیا کہ میں نے تو نیت کی تھی تیرے گدے کے اوپر میرا جنازہ جائے اور مجھے رو کے دکھا دیا، آپ سے چلا گیا، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے. یہ ایسا جملہ ہے کہ مجھے قبر میں آرام کرنے نہیں دے گا. اللہ اکبر. بچیوں کو میرے عزیزوں اتنا حق دے کے جاؤ اگر باپ یاد آئے تو تیری بچیاں اپنے باپ کے گھر میں آ کے آسانی سے رو سکیں. اللہ اکبر. میرے عزیزوں خدا پاک کی قسم بڑے بڑے پتھر بھی اس وقت ٹکڑے ہو جاتے ہیں جب بیٹیاں ماں کو کہتی ہیں اماں ابا نظر نہیں آ رہا، ابا ابو دی مینوں یاد ستاندی ہے. زندگی گزر جائے دیوں بیٹوں والے میرے بچے میری بچیاں ہو جائیں، باپ کو بڑے 50 سال بھی ہو جائے، ماں بھی چلی جائے تو بیٹیاں فون کر کے کہتی پڑھاوا تینوں پتہ ہے جڑا دین ہے اج اسی اجڑ کے اسی یتیم ہو گئے سی اج پیو دا جنازہ ساڈا ہو گیا. ان کو خدا کے واسطے اتنا حق دے کے جانا کہ تمہاری بچیاں عزت کے ساتھ تمہارے گھر میں آ سکیں. ان کو جہیز دو نہ دو، ان کو حق مکان اور دکان اور کاروبار میں اتنا دینا تاکہ یہ بھی سینہ تان کے اپنی بھابھیوں کے درمیان بیٹھ سکیں. ورنہ میرے عزیزو ہم ایک معاملے میں ہر میں پاس ہو گئے لیکن بیٹیوں کو رلانے میں ہم نے کسر نہ چھوڑی. یاد رکھنا اللہ
قیامت کا دن ہوگا. کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا, کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا, اور کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے بچیوں کا ہاتھ بچے. جب خدا کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو دگنا دو, اور لڑکے کو کہہ رہا ہوں بیٹی کو دو, بیٹی کو ایک بیٹی کو دو, دو بیٹے کو دو, تو پھر کیوں تم ایک بھی بیٹی کو نہیں دے رہے؟ جس کا مطلب اللہ کے نظام پہ راضی کوئی نہیں. قیامت کا دن ہوگا, حاجی صاحب آئیں گے, عبدالحنان شریفی صاحب آئیں گے, تقریروں میں اعلیٰ, سخاوت میں اعلیٰ, کردار میں اعلیٰ, نمازوں میں تقوی میں اعلیٰ. اللہ فرمائیں گے کھلے آٹھوں دروازے, ہر چیز جاننے کے باوجود کھلے آٹھوں دروازے, جہاں پیچھے سے رونے کی آواز آئے گی. اللہ فرمائیں گے کون رو رہی ہے؟ اللہ اس کی دید ہو رہی ہے, 5 بہنوں کی, 5 بھائیوں کی بہن ہو رہی ہے. ہر ایک کا عبدالحکیم میں مارکیٹ تھی, پلازا تھا, اس کا کرائے کا مکان تھا, دینے کے لیے کرایہ کوئی نہیں تھا. اللہ فرمائیں گے باپ کی وراثت تھی دی, ساری بیٹوں کو دے دی, بیٹی کو نہیں دی. اللہ فرمائیں گے ادھر اس کو بلا لو, جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے, دروازے بند کر دو, پہلے یہ بتا بیٹی کو کیوں رلا کے آیا ہوا ہے؟ میرے عزیزوں, اس کا ایک آنسو میرے لیے جنت کے 8 دروازے بند کر دے گا. یہ شیخ الحدیث مولوی عبداللہ صاحب خیر المدارس والے فرماتے ہیں بیٹیوں کو حق نہیں دیا. اللہ باپ کو بلائیں گے اور کہیں گے ابا جی ہاں حق کیوں نہیں دیا؟ ایک اللہ عبدالحکیم میں دستور نہیں تھا, ہم اللہ فلانے میر ہوتے ہیں, چودھری ہوتے ہیں, چمبو ارائی ہوتے ہیں, بیٹیوں کو نہیں دیا کرتے. اللہ فرمائیں گے فرشتوں بتاؤ بیٹی کا کتنا حصہ بنتا تھا؟ یا اللہ 1.5 ایکڑ بنتا تھا. اس کے ہاتھ میں پھوڑا اور کسی پکڑا دو, اس کے ہاتھ میں تسلا پکڑا دو, 7 آسمانوں سے لے کر زمین کی گہرائی تک, تحت و ثری تک, اس 1 ایکڑ کی مٹی کھود کھود کے تسلے بھر بھر کے میرے پاس لے کے آئے. اگر نہیں لے کے آ سکتا تو 1.5 ایکڑ زمین کو جہنم کے اندر ڈال دو, اس کو لوہا بنا کے اتنا گرم کر دو, پھر سوراخ کر کے جہنم کا زنجیر ڈال دو, پھر 1.5 ایکڑ زمین اس باپ کے گلے میں ڈالو اور اس کو درے مار مار کے میدان معاشر کے چکر لگواؤ. لوگ پوچھے یہ کون ہے؟ کہہ دینا یہ وہ بدبخت ہے جو دنیا میں بیٹی کا حق کھا کے آیا. سنو قرآن کا فیصلہ, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. پڑھو سورہ بقرہ کے آخری رکوع سے پہلے والا رکوع. اگر ابا جان وصیت خط کر کے چلا جائے, بیٹوں کو دے دے, بیٹیوں کو نہ دے کے جائے, تو بعد میں باپ کے جنازے کو ہلکا کرو, باپ کی قبر پہ اللہ اکبر. میرے عزیزو, مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے, حضرات بارسوں کی طرف سے اعلان ہے, جس کسی کا میرے باپ نے دینا ہے ہم تیار ہیں, ہمارے سے آ کے لے لے. خدا پاک کی قسم کوشش کرنا کہ بیٹی ہاتھ کھڑا نہ کرے, ورنہ جتنے پھول ہے سارے گندگی تبدیل ہو جائیں. اللہ اکبر. تو کفور ڈال دے, تو گلاب ڈال دے, بیٹی کا کرا کے مدینے کے اندر جا کے دفن ہو جا. مدینے کی بارے اپنی جگہ, لیکن بیٹی کا حق تجھے ادا کرنا ہی پڑے گا. بیوی عورت ہر معاملے کا صاف بیوی کا ادا کیا نہیں. لمڑی صاحب اسی ہن کنے گئے گزر رو گئے, اسی لگائیاں دا, اسی سمانیاں دا پورے کریے, روٹی نہ دے دے جاتے نہیں. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا, گالی کرنے والے کا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بدھ کے دن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے سرداروں نے مارا. جب پتہ لگا میرے ابو بکر کا چہرہ ہی بگڑ گیا, چہرہ پہچانا نہیں جاتا, ناک موٹی ہو گئی, ہونٹ پھٹ گئے, اور آ کر بات کی کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں سے خون آ رہا ہو. میرا نبی نہ ابو قحافہ کے گھر گئے, نہ عائشہ کے پاپے کا حال معلوم کرنے گئے. میرا نبی روتا روتا سیدھا حرم کے اندر چلے گئے اور اپنا دامن پھیلا کر بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں رونے لگ گئے کہ یا اللہ ہمارے پڑی, اللہ اکبر, چمڑے اجڑے میرے یاروں کے, میں نے کبھی تیرے دربار میں دامن نہیں پھیلایا, آج صدیق کی یاری پر میں نے تیرے دربار میں دامن پھیلا دیا. یا اللہ میرے ایک ہی تو ہے, میرے 4 کوئی نہیں. یا اللہ میرے 10 کوئی نہیں, میرے 20 کوئی نہیں. وفادار صدیق ہے, اللہ اکبر. اللہ نے دامن پھیلا دیا. سارے صحابہ محمد کے وفادار ہے, حقدار ہے, لیکن صدیق کی مثال کوئی نہیں. اللہ اکبر. دامن پھیلا کر اللہ صدیق کی آنکھوں کو دیکھا نہیں جاتا, صدیق کے زخموں کو دیکھا نہیں جاتا. مالک اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے آج 2 نام پیش کرتا ہوں, میری رائے ہے, باقی تو جانے تیری پسند جانے. ایک حشام کا بیٹا دے دے, ایک خدام کا بیٹا دے دے. اے اللہ صدیق کے رونے نے میرے اندر سے ہلا کے رکھ دیا. حضور علیہ السلام کبھی دروازے پہ واپس آئے, جبرائیل
آ گئے کہ یا رسول اللہ تیرے آنسو خدا کو اتنے پسند آئے اللہ نے خطاب کا بیٹا تیری جھولی کے اندر ڈال دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، معجزات محمد مصطفیٰ، شان صدیق اکبر. نعرہ تکبیر. جناب عمر نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے صحابہ جی خوشی ہوئی کہ جی یا رسول اللہ آج اسلام کو رونق لگ گئی، آج مرجائے چہروں پہ مسکراہٹ عمر آ گیا. آپ نے فرمایا یہاں تم کھڑے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کھڑا ہے، تم کہہ رہے ہو ہمیں بھی خوشی ہوئی، جبرائیل کہہ رہے آسمان والوں کو بھی خوشی ہوئی ہے. یا رسول اللہ اللہ اکبر. عمر آج اسلام لے کے آیا. زمین کا کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ ہو، اور آسمان کا کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو عمر کے اس کلمہ پڑھنے سے اللہ اکبر فخر نہ کرتا ہو. ہلچل مچ گئی ہے آج آسمان. اچھا 22 لاکھ مربع میل عمر زمین پہ تو بولے، تیرے کہنے پہ رب کا قرآن بولے. عمر تیرے ایمان کی غیرت پر، محمد کا رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیرت پر خدا پردے کا حکم دے دے. 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا اللہ اکبر. سالن کا کٹورا جس کے آگے آ گیا، آج عمر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ یہ تم نے کیا کر دیا. اللہ اکبر. مجھے کیوں ابو بکر سے اور کیوں کملی والے سے دور کرنا چاہتے ہو؟ تم نہیں چاہتے قیامت کے دن میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں؟ گھر والے کہنے لگے عمر اول تو ایک مہینے میں تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، ایک مہینے میں ایک مرتبہ گوشت کھاتا ہے، اور وہ بھی جو کھایا کھایا نہیں کھایا نہیں کھایا. آج گوشت کا سالن کھا، اور میں اللہ کی قسم میں نے حضور کے دسترخوان پہ کبھی 2 سالن کو اکٹھا نہیں دیکھا. میرے دسترخوان پہ 2 سالن کیسے آ گئے؟ گھر والے کہنے لگے عمر بھوکا رہنے کی وجہ سے لگتا ہے دماغ کو گرمی چڑھ گئی، مجھے ایک پیالہ 2 نظر آ رہے ہیں، اور میں پیالہ بھی ایک نظر آ رہا ہے لیکن سالن 2 نظر آ رہے ہیں. گھر والے یقین دلا دلا کر تھک گئے. عمر نہیں پیالہ سالن ایک ہے. فرمایا اوپر جو تری پڑی ہوئی ہے یہ گھی ہے، یہ علیحدہ سالن ہے، گوشت علیحدہ سالن ہے. میں اللہ کے نبی کے دسترخوان پہ کبھی گوشت دیکھا کبھی گھی دیکھا. مجھے وہ وقت یاد ہے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی باری تھی. بھائی ام سلمہ نے اپنے ہاتھ سے روٹی پکائی، زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کو چپڑ دے نرم کرنے کے لیے ماں نے زیتون کے تیل کی طرف جھانک کر ڈبہ خالی نظر آیا، نیچے پیندے میں تیل اتنا لگا ہوا تھا، اور وہ آگ کے جو چھوٹے چھوٹے کنکر روٹی پکاتے چولہا جلاتے ہوئے لکڑی جلاتے سلگاتے ہوئے اٹھتے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈبے میں گرے ہوئے تھے. اماں نے آستین چڑھا دی اور سارے روٹی ڈبے میں اتار کے کر کے چپڑ دی. جب روٹی باہر نکالی تو کالے ذرے سارے لگے ہوئے تھے. اماں حضور کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگ گئی. بددعا کا چہرے والا، مادا البصر کے نین والا، علم نشرح لک صدرک کے سینے والا، برفعنا لک ذکرک کی بلندیوں والا، یاسین کے دندان والا، واللیل کی زلفوں والا، مزمل مدثر کے القاب والا، چادر والا آج یہ روٹی کھائے گا. فرمایا ام سلمہ گھبراتی کیوں ہے؟ میں نے کھانے سے کوئی انکار کیا. اللہ اکبر. آج یہ روٹی کھا کے دکھاؤں گا. کبھی دسترخوان کو پیر کی نوک سے، کبھی کھانے میں مین میں خینا نکالنا، کبھی یوں نہ کہنا نمک کم، کبھی یوں نہ کہنا مرچ زیادہ. روٹی لی اور وہ جلے ہوئے کالے کالے ذرے روٹی پہ لگے تھے وہی کھانے لگ گئے. اور ام سلمہ تو بھی کھا کے خدا کا شکر کر، مجھے بھی کھا کے خدا کا شکر ادا کرنے دے. اگر قیامت کے دن اللہ نے اس روٹی کا حساب لے لیا تو میں محمد کو جواب دینا مشکل ہو جائے. یا تو 10 کھانے کھا کر 10,000 کا دسترخوان میرے مزے کوئی نہیں آتا. اللہ فرماتا جب قبر میں لٹاؤں گا پھر پوچھوں گا مزہ آیا کہ نہیں آیا. کبھی بیوی کو مارا، کبھی جی کو بہن کی گالی دے کے، ماں بیٹی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ماں کی گالی دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گالی دیتے ہیں. یہ اسلام ہے. خدا پاک کی قسم جانور پر بھی لعنت اور گالی دینے سے اس نبی نے منع کیا جو زحمت بن کے لیے آیا، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مسجد نبی سے باہر نکلے، اپنے گھر کی طرف رواں ہوئے. اللہ اکبر. کسی نے کہا یہ عمر جان ہے جس نے اللہ اکبر ہر کسی کا حق ادا کر دیا. جانوروں کا کس نے ادا کر دیا، کچے روڈ کس نے بنا دیے، آمدنوں کے لیے رستے ہموار کر دیے. یہ وہی عمر جا رہا ہے جس نے ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر دیا. وہ جنگل کے اندر روڈ بھی درست کروا دیے جن میں سوراخ تھے، کسی جانور کا پاؤں پھنس گیا عمر کو جواب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. کوئی کہہ رہا تھا عمر نے یہ قضا کر دیا، عمر نے یہ قضا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے اور
گھر آ کر بیوی کو کام کاج کرتے دیکھا، پیمند والا لباس پہن کر سوکھی روٹی پانی کے ساتھ بھگو کے کھاتے دیکھا۔ حضرت عمر دیکھ کے رونے لگ گئے، بیوی کی کھاتے کھاتے نظر پڑی۔ عمر خدا خیر کرے، تجھے کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا بات تو سارے کہہ رہے تھے عمر، تجھے اس کا بھی حق ادا کر دیا، اس کا بھی حق ادا کر دیا، تیری بے بسی پر، تیری پریشانی، تیری غریبی پہ دیکھ کے مجھے رونا آیا۔ بتا میں نے بکری شیر کا ادا کیا، بتا جنگل کے پرندوں کا ادا کیا، تیرا بھی حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کب سے تو میرے گھر میں ہے، میرے بچوں کی امانت تیرے پاس ہے، میری عزت کی امانت تیرے پاس ہے، میری گھر کی سرداری تیرے پاس ہے، بتا تیرا بھی حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے یوں دیکھا، اب کیا کری؟ عمر جی تیرے سے ڈر کے بتاؤں یا اللہ سے ڈر کے بتاؤں؟ کہ میرے سے ڈر کے کیا اور اللہ کے ڈر سے کیا بتائے گی؟ کہ تیرے سے ڈر کے کہہ رہے کہ تُو نے حق ادا کر دیے، اگر خدا کے ڈر سے بتاؤں تو عمر تو نے سب کے حق ادا کیے لیکن میرا حق ادا کوئی نہیں کیا۔ چیخ نکلی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اے میری گھر والی تیرا کیا میں حق ادا کرتا؟ فرمایا عمر میں بھی تو رضاق ہوں، میرا بھی تو ہنسنے کو دل کرتا ہے، میرا بھی تو پہننے کو دل کرتا ہے، میرا بھی تو تیرے ساتھ باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، میرے اندر بھی تو کوئی نہ کوئی جذبات ہے، لیکن عمر کیا کروں؟ جب سے تیرے پہ امت کا غم آیا، آمنہ کا لال تیری جھولی میں امت کا غم ڈال کے گیا، صدیق کے جانے کے بعد اس غم کے اندر تو اتنا مبتلا ہوا، عمر تجھے میری ہوش کوئی نہیں رہی۔ اللہ اکبر، صبح جب گھر سے نکلتا ہے سوکھی کھا کے جاتا ہے، 17 پیمند والا چولا پہن کے جاتا ہے، پھٹی پگڑی پہن کے جاتا ہے۔ عمر میں نے کئی عیدیں تیرے پہ دیکھی، اللہ اکبر، عید کا چاند آیا چاند واپس چلا گیا، عمر امت تیرے پیچھے نماز پڑھتی ہے، کوئی سونے کپڑے خوشبو لگا کے جاتا ہے، اور میں نے کئی مرتبہ دیکھا عید کی نماز کے لیے تو ننگے پہنچ جاتا ہے، تیرے پیر میں جوتا لینے کے پیسے ہی کوئی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، اے ظالمو، اے بدبختو، اس عمر کی جھولی میں فاطمہ کا باغ کیوں ڈالتے ہو؟ اس عمر کے پاس جوتا لینے کے لیے پیسے کوئی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، ایک وہ عمر کا ایک نواسا عمر بن عبدالعزیز تھا جو اپنے گھر کے اندر آ کر بیٹھ گئے اور بیوی سے کہنے لگے، اے میری گھر والی، اے میری گھر والی، مجھے 2 آنے ادھار دے دے۔ کتنے؟ 2 آنے ادھار دے دے۔ کہنے لگی خیر وہ کرنے کیا ہے؟ کہ مسجد کے باہر انگور بیچنے والا بیٹھا ہے، روزانہ میرے دامن پکڑ کے کہتا ہے 5 براعظموں کے وزیر اعلیٰ، 5 براعظموں کے سربراہ، تیرے پاس 2 آنے بھی نہیں ہیں، کدے تے پترا کو انگور کھوا دیا کر، کبھی تو بچوں کو فروٹ کھلا دیا کر، تیرے پاس پیسے کوئی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، کہنے لگی پیسے مانگتا ہے کبھی؟ کہ ایک دفعہ پردہ ہٹا کے اس کمرے میں چلا جا، تیری بچیاں جب سے تو آیا منہ پہ کپڑا ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی باپ کے منہ باپ کی ناک کی نہ دھومے، منہ کی بدبو نہ چلی جائے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کی قسم میرے پاس پیسے ہوتے تو تیری بچیاں روزانہ پیاز روٹی پہ رکھ کے روٹی نہ کھاتی۔ یہ 5 براعظموں کا خلیفہ ہے جس کے گھر کے اندر سالن نہیں پکتا، وہ ساری دنیا کا خلیفہ بنا پڑا ہے جس کے پیر میں جوتا کوئی نہیں۔ کہ عمر خدا تیرا بھلا کرے، کہ کیا اللہ بھلا کرے، کہ جب تو گھر سے باہر جاتا ہے کبھی بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی بیوہ کا سامان لا رہا ہوتا ہے، کبھی یتیم کی دلجوئی کر رہا ہوتا ہے، کسی کا سہارا کسی کے پانی کے مشکی سے بھر بھر کے لا رہا ہوتا ہے۔ عمر میں پردے میں جھانک جھانک کے دیکھ کے مجھے تیرے پہ ترس ہی بڑا آتا ہے، لیکن جب تو گھر آتا ہے عمر تو حال سے بحال کا ڈھال ہوا پڑا ہوتا ہے، عمر تو مصلے پر آ کے بیٹھتا ہے اور یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے بچوں کی طرح سسک کے بلک بلک کے روتا ہے اور کہتا اللہ عمر پہ رحم کر دے، تو نے رحم نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ عمر میں تیرے پیچھے بیٹھ جاتی ہوں، اب فارغ ہو، کب فارغ ہو؟ عمر تو مصلے سے اٹھتا ہی کوئی نہیں۔ عمر تیری بے چینی کو دیکھ کر تیرے پیچھے بیٹھی میں زیادہ بے چین ہو کے رونے لگ جاتی ہوں، تو کہتا اللہ عمر پہ رحم کر دے، میں کہتی اللہ اس پر رحم بھی کر دے۔ عمر رات کے سپنے بھول جاتی ہوں، دن کی خوشیاں بھول جاتی ہوں، کپڑے بھول جاتی ہوں، عمر تو نے میرا حق ادا کوئی نہیں کیا۔ حضرت عمر بیوی کے پاس بیٹھ کے رو رہے، اب کیا کریں؟ کوئی پرواہ نہیں، حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا حق دلوا دیجیے، مل جائیں گے نہیں۔ بیوی کے پاس بیٹھ کے اوپر کے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے کہ عمر پہ رحم کھانا، اپنے حق معاف کر دینا، اپنے حق معاف کر دینا، اگر تیرے حق لے کے گیا تو قیامت کی اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اب بیوی بھی بڑی سیانی تھی، کہنے کہ ہاں اب پھنسا عمر، یوں نہیں کہا مجھے مدینے کی باؤنڈری میں کوئی 1000 گز کا پلاٹ لے دے، یوں نہیں کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی چھاؤں میں 5 مرلے کا مکان لے دے، یوں نہیں کہا فلاں مدینے کا باغ میرے نام کر دے۔ حضرت عمر کی گھر والی ہماری امی نے مائی نے کر کے ہاتھ پھیلا دیا، عمر ایک شرط پہ سارے حق معاف کر دوں گی۔ کا کیا حق؟ اس ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے،
جناب عمر نے ہاتھ رکھ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے سنا یا نہیں سنا؟ میں نے کئی مرتبہ حضور کی زبان سے کانوں نے سنا، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، اللہ اکبر، پہاڑ پہ میں ابو بکر عمر، غزوات میں میں ابو بکر عمر، باغ میں میں ابو بکر عمر، مسجد میں ابو بکر عمر، روزے میں ابو بکر عمر، روزے کوثر پر میں ابو بکر عمر، جنت میں ابو بکر عمر۔ اے عمر، میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتی، اس ہاتھ میں ہاتھ پکڑا کے ایک مرتبہ وعدہ کر، جب حضور کے ساتھ تو جنت میں جائے گا، اکیلا نہیں جائے گا، مجھے ساتھ لے کے جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی، رو کے فرمانے لگے، اے میری گھر والی، اللہ عمر کو اپنا پتہ نہیں، عمر خدا کی قسم یہ بات نہ کہنا، تیری جنت میں جانے کا گارنٹی محمد رسول اللہ بن گیا ہے۔ حوض کوثر پر تو کھڑا ہوگا، شفاعت کے جھنڈے تلے تو کھڑا ہوگا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے تو کھڑا ہوگا۔ کہا اچھا پھر یہ بات ہے۔ حضرت عمر نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک آنسو یہاں سے نکالا، ایک آنسو یہاں سے نکالا، اگر تو اپنی بات میں سچی پھر عمر کی سچا، لا اپنا حق معاف کر، اپنے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دے، یہ ہاتھ دنیا میں نہیں چھوٹے گا بلکہ جنت الفردوس کے اندر یہ ہاتھ تیرا میرے ہاتھ کے ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آخری مراحل میں اپنی بات کو رس کر کے جانو، آج اللہ کی قسم جہیز کی وجہ سے نہیں، بچوں کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، آدمی کے کاروبار کی وجہ سے نہیں، بلکہ بے فضول دوستی کی وجہ سے آج گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ جتنے میرے پیارے دوست بیٹھے ہو، آج اگر کسی دوست کی شادی، کل کسی دوست کا ولیمہ، اپنی دوستی کو دن کے اجالے میں رکھو، رات کے اندھیرے میں سورج کے بجھ کے اپنی دوستیوں کے دروازے بند کر دو، کرنا نہ، آج کے بعد تیری شادی ہو گئی، پہلے تو اکیلا چھڑا چھاڑتا، ہم تیرے ساتھ تھے، اب تیرے پر ایک بیوی آ گئی ہے، تیری ملکیت آ گئی ہے، آج کے بعد تو چھڑا چھاڑ نہیں رہا تو دو ہو گئے، اب یاری کا وقت ختم ہو گیا، گھر گزاری کا وقت شروع ہو گیا ہے، خبردار رات کو مجھے فون نہیں کریں گے، نہ تو ہمیں فون کرنا، نہ تو ہمیں ڈسٹرب کرنا، نہ ہم تجھے ڈسٹرب کریں گے، بس رات کو دروازے بند۔ خدا پاک کی قسم، جو وقت رات کو ہوٹلوں پر 4 بجے 3 بجے جو اپنے دوستوں کو دے رہے ہو، وہی وقت رات کو اپنے گھروں کے اندر دو۔ قسم اٹھا کے اس جامع مسجد کے اندر چودھری محمد میاں منشا صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جو تم دوستوں کو دیتے ہو وہی وقت تم اپنے گھروں میں دو، آنے والے وقتوں میں دکھاؤں گا، گود میں اللہ بیٹی دے گا تو خدا رابع بصری بنائے گا، بیٹا آئے گا تو اللہ اسے وقت کا عبد القادر جیلانی بنائے گا۔ ہم گھروں میں وقت نہیں دیتے، ہم گھروں میں وقت نہیں دیتے، ماشاءاللہ نہ حسد نہیں، نہ حسد ہے، نہیں دیتے وقت۔ 12 بجے گھر سے آئیں گے، ابھی بھی جس نے دروازہ کھولا اسی کا حال بھی پوچھتے، جس نے روٹیاں پکائی اسی کا حال نہیں، جو تیرے بچے کو 9 مہینے گود میں اٹھا کر 2 سال دودھ پلا رہی ہے اسی کا حال نہیں پوچھتے، کراٹ جا مطلب وہ کر کے سو جا، کیوں؟ یہ کھیل ہے۔ ماں ہاجرہ ہو بیٹا اسماعیل گود میں لا دیتا ہے، ماں فاطمہ ہو اللہ بیٹا حسین دیتا ہے، ماں آمنہ ہو بیٹا محمد رسول اللہ دیتا ہے بھائی، صاحب سے کہہ دیا جائے گا ماں کی شان سناؤ، یہ بھی سنا کے چلا جائے گا ماں ہے کیا، لوگوں جب تک گہرائی میں نہیں جاؤ گے، بس ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، مجھے زیادہ پتہ نہیں ماں کیا ہے، ہمیں خدمت کا موقع نہ ملا، پہلے حافظ در بدر مدرسے میں پھرتے رہے، 15-20 سال ماں سے جدا رہے، پھر تبلیغ میں چلے گئے، پھر ماں سے جدا رہے، پھر اللہ نے نوکریاں پردیس میں دے دی، پھر ماں سے جدا رہے، ملاقات اس دن ہوئی، میرے عزیزو اللہ اکبر، فون پہ بولا کرتی تھی آ جا، جس دن ہم گئے اس کے بعد ہی ختم ہو گئی، ہم کہتے میں آ گیا اس کے بعد نہ آئے نہ ملتی کوئی نہیں، بس مانا خدا پاک کی قسم، مجھے نہیں پتا میری خطابت، مجھے نہیں پتا میری تبلیغ قیامت کی نجات کا ذریعہ بنے گی، لیکن بھائی اپنے ساتھ ایک بات قیامت کی میری نجات کا ذریعہ بنے گی کہ مجھے میری ماں کا جنازہ پڑھانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، قبر میں اتارنے کی سعادت نصیب ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باپ نے دیکھا ہی کوئی نہیں، چھوٹے سے 6 سال سے اپنے باپ چھوڑ گیا، لیکن ماں اللہ کی قسم کہہ کے گئی کہ عبد الحنان میں تیرے سے راضی ہو گئی، کہتے گئی تھی اتنے میرے ہاتھ اٹھا کر رات کے تہجد میں، آج میری ماں کو دنیا سے گئے 10 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اللہ اکبر 2013 میں گئی تھی، خدا پاک کی قسم ہے جس مصلے کو تہجد پڑھا کرتی تھی میں نے وہ مصلی کبھی اپنے سے جدا نہیں کیا، میرے عزیزوں اس مصلے پر بیٹھتا ہوں، بیوی مکہ مدینے ہر سال 2-3 مرتبہ جاتا ہوں،
ایک ایک قسم کا شان والا مصلی، لیکن میں نے ماں کے مصلی سے بڑا مصلی کو نہیں سمجھا۔ اللہ کی قسم کسی مصلی پہ کشیدہ کاری نشب کی ہوئی ہے، کسی پہ کاٹن کی ہوئی ہے، ماں کے مصلی کے اوپر میرے عزیزو کشیدہ کاری اس کے آنسوں کی ہوئی ہے۔ اللہ پر آنسو ہے کیا؟ عبدالحکیم کے غیور مسلمانوں، دفاع صحابہ کے اندر اپنی جانیں قربان کرنے والوں، ماں ہے کیا؟ بچہ رو کے دکھائے تو اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، ماں رو کے دکھائے تو خدا زمین سے زمزم کو نکال نہیں دیتا ہے۔ بس ماں کو میرے عزیزوں اپنی محبت میں رلانا، دشمنی میں نہ رلانا۔ بابو جی اماں ابا دنیا سے چلے گئے، مجمع عبدالحکیم کا بیٹھا فتویٰ میرے پر نہ لگانا، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، روزانہ ملاقات کیا کرو، دنیا کے گھمیروں میں، دنیا کی پریشانیوں میں جب آ جاؤ روزانہ فجر پڑھ کے یا اثر پڑھ کے قبرستان بیٹھ جایا کرو، جیسے بچے کو گود میں لے کے بیٹھتے ہیں، ماں کی آواز کو گود میں لے کے بیٹھ جایا کرو، اور وہ ٹکڑے سنایا کرو جو اماں کو سنایا کرتے تھے، اماں عیب ہو گیا، اماں عیب ہو گیا، اللہ اکبر، ابا کو سنایا کرو، اور کہا کرو ہمارے سے ایک سٹیپ آپ اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اب اوپر ہے آپ نیچے، اللہ اکبر۔ آپ نے وہ منظر دیکھ لیا جو ہم نے بھی دیکھا ہے، امید ہے آپ اچھی جگہ ہوں گے، اچھی جگہ دینے کے لیے میرا عزیزو پتہ نہیں کیا مال کرو گے، اچھی جگہ ملے نہ ملے، امید ہے انشاءاللہ اچھی جگہ پہ ہوں گے، جن کی شادی گزار کے گئے، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے، اگر ان کی اچھی جگہ نہیں تو اچھی جگہ بنانے کی تمہاری ذمہ داری ہے، روزانہ قل اللہ شریف پڑھا کرو، سورہ فلق پڑھا کرو، سورہ ناس پڑھا کرو، ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو، اور کہا کرو اللہ اکبر، اللہ جس طرح ہمارے پہ رحم فرمایا تھا محمد اللہ تو ان پہ رحم فرما دے۔ میرے عزیزو یہ حق ہے اولاد کا، ماں باپ کا اولاد کے اوپر، ماں باپ کا حق یہ اولاد پیدا ہو نہ بچہ رکھے، اچھی تعلیم دلوائے، بڑے ہو جائے تو اچھی جگہ رشتہ ادا کرے، اور اولاد کا یہ ہے ماں باپ زندہ رہے تو قدموں کو دھو دھو کے بھی اگر فوت ہو جائے تو آپ اٹھا کے دعا کرے۔ عبدالحنان تو اپنی دعا کا اندازہ ہی کوئی نہیں، ولی صاحب آپ کو اپنی دعا کا اندازہ ہی کوئی نہیں، پیروں فقیروں اپنی دعا کا اندازہ ہی کوئی نہیں، آپ اپنے لیے دعا کرو، امید ہے وہ قبول کرتا ہے، نہ کرے تو اس کی مرضی، لیکن ماں باپ کے لیے دعا کرو، ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، خدائی پاک کی قسم اللہ ماں باپ کے اپنے بچوں کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ باقی رہی زندگی آہستہ آہستہ نشیب و فراز، کبھی گرے کبھی پڑے، کبھی گرے کبھی پڑے، لیکن رستہ ایسا پار کرنا، موت کے وقت گرنا نہ، موت کے وقت در استقامت میں کھڑا ہو کے دکھانا، اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کیا کرو، اذان ہو جائے مسجد میں آ کر نماز پڑھ کے بیٹری چارج ہو گئی، دن کے اجالے میں رات کے دن میں تسبیح کے دانے پر اللہ اللہ پڑھا کرو، ذکر کیا کرو، درود شریف پڑھ کے بیٹری چارج ہو جائے گی، قرآن پاک کی تلاوت کرو بیٹری چارج ہو جائے گی۔ تیسرا حقدار کا حق ادا کرو، ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے گی۔ مسجد کے اندر یہاں بیٹھے کھانے کے لیے بچوں کے لیے کچھ نہیں، بیٹھے بیٹھے خیال کر لیا اے اللہ میری جھولی میں اتنا بھر دے کہ ساری دنیا کے غریبوں کے دسترخوان کا نظریہ بن جاؤں، یا اللہ مجھے اتنا دے دے سارے یتیموں کا سہارا بن جاؤں، اللہ مجھے اتنا دے دے ساری بے اولاد ساری بچیاں جو اللہ اپنے گھروں میں بیٹھی ان کے جہیز کو ان کی شادیوں کا سہارا بن جاؤں۔ تو زمین پر یہ تصور کر عرش بری سے اعلان ہوگا میرے بندے جو تجھے سوچا اللہ نے اس کا اجر تجھے عطا فرما دیا، قیامت کا دن ہوگا، گناہ جہنم کی طرف کھینچے گے، یہ دعا تجھے جنت کی طرف کھینچ کے لے کے جائے گی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دے، سردی کا موسم ہے، ضروری نہیں میرے پیاروں میرے عزیزوں، سردی کا موسم ہے، اللہ اکبر، ضروری نہیں چار دے کے پکا، سردی کا موسم ہے، تیرے محلے میں تجھے پتہ ہے کہ کس کے گھر کے اندر رضائی ہے، کس کے گھر کے اندر بستر ہے، کس کے گھر کے اندر بستر کوئی نہیں، سردی کا موسم ہے، تو جو اس ریڈی والے کا اس مزدوری کا پتہ ہے جو روزانہ پورے سردی کا سیزن گھر گیا، اس کے بچے کہتے ہیں ابا مونگ پھلی کب لے کے آئے گا، وہ 1 کلو مونگ پھلی دروازے پر پہنچا دے، آدھا کلو ریوڑیاں دروازے پر پہنچا دے، 2 گدے لے کے سو رہے، 1 گدا جا اللہ اکبر، پتہ نہیں تو بستر پہ لیٹ کے گناہ کرے یا نیکی کرے گا، یہ 3 بستر پہ لیٹ کے کربٹیں جن کی بدلتا رہے گا، اللہ تجھے جنت کے قریب اتنا ہی کرتا رہے گا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو 20 سال ہو گئے گھروں میں شادی ہوئے، برتن پڑے ہوئے گھر کے اندر جنہیں کوئی استعمال نہیں کرتا، وہ اسٹور کے اندر، تجھے تو ہر سال نئی براہ کا لینا شرط چاہیے، اللہ اکبر، تو کسی کو پلاسٹک کے گلاس ہی جہیز کے اندر لے دے، کسی کو چرپائی بغیر تری گدے کے لے دے، خدا پاک کی قسم تو سجدوں میں تجھے راحت نہیں آئے گی، غریب کے لیٹنے پر بھی اللہ تیرے لیے راحت کا انتظام فرمائے گا، اللہ اکبر۔ دین کیا ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ تورات کے انجیل کے حافظ جاننے والے جب حضور کی مجلس میں گئے کہ دین سیکھ گیا ہوں، اللہ کے نبی دین سکھا رہا تھا، یوں فرمایا سلام کو رواج کر دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، ننگے کو کپڑا پہنا دو، جب ساری مخلوق سو جائے تو
کے دکھا دو، ہنستے ہوئے جنت کے اندر داخل ہونے کی محمد ضمانت دے رہا۔ سارے میرے ساتھ مل کے جو کہا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لگے رہو لگے رہو، چلتے رہیں گے لگے رہیں گے، اللہ استقامت نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دو تین دعائیں لازمی کیا کرو، اللہ ایک کسی کا محتاج نہ بنانا، اپنے سہارے پر کھڑے رکھنا۔ اے اللہ آخری وقت کی آخری نماز کا سجدہ بھی اللہ کرنے دینا، اور آخری وقت کا سجدہ اپنے گھر میں کروانا۔ اللہ کسی کے پانی کے گلاس کا محتاج نہ بنانا۔ الہ العالمین ہنستے ہنستے موت دینا، ہنستے ہنستے ہمارے سے ملاقات کرنا۔ یا اللہ زندگی میں مان دے یا نہ دے، لیکن مرتے وقت ایمان پر خاتمہ ضرور عطا فرما دینا۔ اللہ دنیا کے اندر سے جب جائیں اللہ کوئی عیب ظاہر نہ ہو، نہ کسی سراغ سے، نہ منہ سے، نہ ناک سے، نہ پیشاب کرنے والی جگہ سے، مگر نہ خدا کی قسم ایک عیب ظاہر ہو گیا، مدتیں گزر جائیں گی، نسلیں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کی انگلی اٹھانا باز نہیں آئیں گے۔ میرے عزیز اللہ سے پردے میں موت مانگنا اور پردے میں قیامت کے دن میں دان حسن میں کامیابی۔ اب توبہ کے کلمات میرے ساتھ مل کے پڑھ لو۔ علماء کرام تو اعزازی طور پہ پڑھیں گے، یہ بہت تقوی والے لوگ ہیں، بس اس لیے توبہ کے کلمات پڑھیں کہ ان کی وجہ سے ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ پڑھ لے سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم میرے ساتھ مل کے کہیں یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، بدعات سے، بدنگاہی سے، بد کلامی سے، تیرے حکموں کو چھوڑنے سے، تیرے نبی کے طریقے توڑنے سے، والدین کی نافرمانی سے، رشتے ناطے توڑنے سے اور تمام گناہوں سے۔ 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ شک نہ کرنا عبدالحکیم والو، مجھے نہیں پتا تم سچے یا میں جھوٹا، مجھے نہیں پتا تم نمازی یا میں نمازی، مجھے نہیں پتا یا تم دیندار یا میں بے دین ہو، لیکن خدا پاک کی قسم آپ کے اندر آنسو جذبات ابھرے ہوئے، مسجد کا فرشتوں کا ماحول چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے۔ اگر سچے دل سے معافی مانگی تو خدا کی قسم اس نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کوئی نہ ایک بیٹھا ہوگا، کیا پتا وہ دیگوں کے اندر چمچہ ہلانے والا، کیا پتا سونڈ کو سسن کو آگے پیچھے کرنے والا، کیا پتا سیکورٹی کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والا، کیا پتا مسجد کے دروازے پر، کیا پتا جب ہم نے کہا اللہ میری توبہ معاف کر دے، کوئی موٹر سائیکل پر جانے والا اس نے بھی کہا اللہ معاف کر دے، تیرے میرے کہنے پر اس نے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کی جستجو پر اللہ نے سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ بس وہ کام کرنا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، پکا اللہ سے وعدہ کرو انشاءاللہ میاں صاحب نے اتنی محنت کی، جستجو محنت کی کمائی سے اللہ ایک کا گھر بنایا، اس کو آباد آپ نے کرنا ہے، آپ کریں گے انشاءاللہ کرنا۔ قرآن پاک کتنی بدنصیبی کی بات ہے، والی شریف صاحب اللہ اکبر، بدنصیبی کی بات ہے، قرآن کے حافظ قرآن بھول گئے، اللہ اکبر۔ ان کو چاہیے سجدہ اس وقت تک کرتے رہے جب تک خدا توبہ قبول نہ فرما لے۔ اللہ جن کے پاس نہیں کوئی نہیں وہ تو بد نصیب تھے، جن کے پاس تھی چلی گئی اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ ہاتھ جوڑ تو آپ دے قرآن اللہ کی قسم یہ رو رو کے قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ سینے میں آیا تھا کہ انہوں نے سینے سے ایسے نکال دیا جیسے ٹیشو پیپر سے پسینہ صاف کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ نے خیال بھی نہ پکڑ اللہ ان کو، جن کو یاد نہیں بھائی یاد کرو، کوشش کرو 10 سپارے 3 سپارے 4 سپارے گھر میں تراویح میں ضرور سناؤ، اگلے سال 6 سنانا، اس میں اگلے سال جب تک قرآن یاد نہیں ہوتا کھانا پینا چھوڑ دو۔ یا اللہ کتنی بڑی بدنصیبی، اللہ لوگ قرآن کو سنبھال رہے ہیں، فلسطین کے بچے قرآن کو بات کر رہے ہیں، اللہ میں نے قرآن کو اجاڑ دیا۔ رو رو کے اللہ سے مانگو، روزہ رکھو، استغفار کرو، اپنی صورت کو اپنی سیرت کو سنت کے مطابق بناؤ، یہ بھی بڑی نحوست ہے۔ جب حافظ قرآن کے خلاف عمل کریں گے قرآن دنیا سے
پڑھا کوئی نہیں، سب اللہ کرے پڑھ لکھے ہو، جنہوں نے پڑھا کوئی نہیں، روزانہ وضو کر کے کوئی ایک ٹائم رکھ لو رات کا یا دن کا، روزانہ وضو کر کے قرآن پاک الماری میں سے اٹھا کے یوں کھول لیا، ایک بوسہ اس پر، ایک بوسہ اس صفحے پر، پھر سینے سے لگا کے خدا کو رو کے دکھا دیا، اللہ وکیل تو نے بنا دیا، انجینئر تو نے بنا دیا، ڈاکٹر تو نے بنا دیا، ہر قسم کا نصاب اللہ پڑھ لیا لیکن میں قرآن نہ پڑھ سکا، اتنا بدنصیب ہوں، مولا کرم فرما دے مجھے قرآن پڑھا دے، اگر 7 سال کا بچہ پڑھ سکتا ہے تو 70 سال کے بوڑھے کو نہیں پڑھا سکتا، رب العالمین کی قسم ہے وہ کریم ہے، عدل کرے گا تھر تھر کمبن اچیاں سانا والے، فضل کرے گا بخشے جانم میں جے مکالے، اگر اس نے کرم فرما دیا تو اس عمر میں قرآن کا وارث بنا دے گا، اگر موت آ گئی مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ قیامت کے دن قرآن کے وارثوں کے ساتھ ضرور کھڑا فرمائے گا، کرتے انشاءاللہ نیت کرو گے میرے بھائی، فلسطین کے لیے دعا کرو گے، مدد کرو گے، کمیٹیاں بناؤ، اپنی مسجد میں کمیٹیاں بناؤ، کوشش کرو، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے 37,000 بچہ لگ بھگ شہید ہو چکا، اللہ اکبر، پرسوں ترسوں کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، ایک بچہ جنگل میں اینٹ کا سرانہ رکھ کے پڑا ہوا تھا اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا اس کے خاندان میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہے، اللہ اکبر، میرے عزیزو اللہ اکبر، کتنی پورے کے پورے گھر اجڑ گئے، جنازے پڑھنے والا دفنانے والا کوئی نہیں تھا، آج وہ بے گھر ہو گئے، آج میرے عزیزوں وہ درد میں ہیں، ہم سکون میں ہیں، آج وہ رو رہے ہیں، ہم ہنس رہے ہیں، خدا پاک کی قسم ایک دن کے برگر کے پیسے ان کے فنڈ کے اندر جمع کرا دو، ایک بوتل کے پیسے جمع کرا دو، اور چھوڑو 10 روپے کی سلیکٹی کے پیسے اگر پورا عبدالحکیم جمع کرا دے تو کروڑوں کی رقم بڑھ جائے گی، اللہ اکبر، اپنے قائدین اپنی جماعتوں کے سربراہوں کو، اور نہیں تو میرا بھی دارالعلوم میں مفتی تقی صاحب کا اکاؤنٹ لے کے وہاں پہنچو، اگر میری وجہ سے کسی کو کاٹن کا ایک پیڈ مل گیا اور اس کے خون کو یوں کر کے صاف کر دیا گیا، اسے سکون مل گیا تو روئی کا کھایا بھی قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ کریم اسرائیل اور اس کی ساتھ جتنی طاقتیں جو اسلام کے مخالف، اللہ ہدایت دے، ورنہ ہدایت نہیں تو اللہ صبح کے سورج سے پہلے تباہ و برباد فرما دے، اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، ایمان یقین کی محنت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم، آخر میں مولی ویس صاحب کا، بھائی امجد صاحب کا، میاں محمد منشا صاحب، اللہ آپ کو اور کار خیر کو قبول فرمائے اور اس کا فیض آپ کی نسل و عقلوں میں اللہ زندہ فرمائے، آپ کے گھرانے کو قرآن کا وارث بنائے، اللہ عمل کی توفیق دے، تمام علماء کرام کا بے مشکور ہوں کہ آپ دوران گفتگو میرے لیے دعائیں کرتے رہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے تمام سامعین حوصلہ افزائی کر اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میری تقریب کو ریاکاری سے، بدبو سے، دکھلاوے سے، یا اللہ نمود و نمائش سے، دل کے اندر اللہ لگ جانے سے اللہ مجھے محفوظ فرمائے، اور جو القاب مجھے نقیب محفل نے دیے اللہ اس قابل تو نہیں، اللہ وہ صلاحیتیں مجھے نصیب فرمائے، رائے کا اجتماع ہے الحمدللہ بڑے ابوتاب کے ساتھ اجتماع جاری ہے، اللہ کریم جتنی دعائیں تہجد میں، بیانات میں، انفرادی اجتماعی اللہ قبول فرمائے، ساری انسانیت حق میں اللہ قبول فرمائے اور ہمارے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین آمین، 1 منٹ کی یہ نعت خواندات پڑے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، حافظ منیر صاحب جیسے چہرہ بھی سفید، دل بھی ماشاءاللہ ویسے بارونق ہے، اور آواز بھی اللہ نے ویسی شیرینی بنائی ہے، کراچی کا یہ مہمان ہے، اللہ اکبر، ہر در پر ہر جگہ جا کر حضور کی نوکری، حضور کی شناختی کرتے ہیں، آپ بھی حق ادا کیجیے گا، مہمان کو محسوس نہ ہو کہ میں کراچی سے آیا کہ فلسطین سے آیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، 1 منٹ کی نعت، پھر اس کے بعد اسٹیج جو ہے اور مائک جو ہے یہ حوالے ہیں اللہ سے سیکٹری صاحب کے، یہ بھی بہت پیارے ہمارے ہیں، اللہ سب کو جزائے